3 کاموں میں حیا کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک، مہمان کی خدمت اور باپ اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، اور تیسرا، حق کی تلاش۔ بے شک حیا اور پاک دامنی ایمان کے حصائل، شریف لوگوں کے اوصاف اور نیکوکاروں کی عادات ہیں۔ جس شخص میں حیا نہیں ہوتی اس میں خیر اور خوبی بھی نہیں ہوتی، اور جو شخص اپنے اقوال میں حیا کا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے افعال میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ جس شخص میں حیا کم ہوتی ہے اس میں پرہیزگاری بھی کم ہوتی ہے، اور جس شخص میں پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل بھی مردہ اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ حیا آنکھ نیچے رکھنے کا نام ہے، اور صاف ستھرا رہنا عین دنائی کا نام ہے۔ حیا سب خوبیوں کی کنجی ہے، اور بے حیائی برائیوں کی نشانی ہے۔ حیا ایک اچھی صفت ہے، اور علم ایک کامل رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا عذاب دوزخ سے بچاتا ہے۔ حیا جیسی کوئی صفت نہیں ہوتی، اور سخاوت جیسی کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ بے شک برے کام اس کثرت سے ظہور پذیر ہیں کہ ان کے کرنے میں اب کسی کو حیا نہیں آتی۔ بے موقع شرم روزی کی مانع بنتی ہے۔ حیا کو اختیار کرو، یہ بزرگی کا عنوان ہوتا ہے۔ حیا محرومی کے ساتھ اور کوشش کامیابی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے۔ عفت کا سبب حیا اور نفس کی درستی کا سبب نفرت دنیا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا خیال آئے تو پروردگار سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ بے حیائی سے دور رہیے کہ وہ برے اور ناشائستہ کاموں کے کرنے اور برائیوں میں پھنسنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ کمال مروت اور مردانگی یہ ہے کہ انسان اپنی جان سے بھی حیا کرے اور برے کاموں اور گناہوں سے باز رہے۔ حیا کا کرتا اور وفاداری کی زرہ پہن لو، اور دنیا فانی سے آخرت باقی کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ ایمان کا اچھا رفیق حیا اور ایمانت کا اچھا ساتھی وفا ہے۔ حیا برے کاموں سے روکتی ہے اور دین کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ سب سے اچھی حیا یہ ہے کہ تو اپنے نفس سے حیا کرے، اور بدترین ظلم یہ ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے محبوب کے حقوق بجلا نہ لائے۔ حیا بہترین حلق ہے، اخلاص سے اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ کشادہ روی پہلا عطیہ اور امید احمقوں کا بھلاوا ہے۔ اکثر حیا آدمی کے ایمان کی دلیل ہے، اور کثرت سے سوال کرنا انسان کے لیے محرومی کا باعث بنتا ہے۔ حیا کی غایت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے حیا کرے۔ وہ بدترین شخص ہے جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اسے برا خیال کریں گے۔ اخلاق و ادب ایسے جوڑے ہیں جو بار بار نئے نئے پہنے جاتے ہیں، اور ذہن صاف و شفاف آئینہ ہے۔ آدمی اپنے مطالب زندگی، اطمینان قلب اور وسعت رزق کو 2 چیزوں کی بدولت پہنچ سکتا ہے، ایک حسن نیت اور وسعت اخلاق۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جس طرح انسان کی نیت اس کی عطایت میں مضبوط و قوی اور خالص ہو، اس طرح لوگوں کے حق میں اچھی ہو، یعنی کسی کے ساتھ بدحلقی یا بدسلوکی کا اسے خیال نہ ہو۔ بے شک لوگ سونے چاندی کی نسبت اچھے ادب کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ بے شک مکارم اخلاق اس کا نام ہے کہ جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے میل جول رکھ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کرے۔ اور بے شک جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ بھی اچھا اور نیک سلوک کرتی ہے۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کر ملو، اور جس شخص میں حسن خلق موجود ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کی محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانا ہے، اور ادب سیکھنے سے تعلق رکھنا چاہیے۔ جو شخص ادب سے خالی اور لہو و لعب کی طرف مائل ہو وہ رئیس و سردار نہیں ہو سکتا۔ جب تو چاہتا ہے کہ تیری خوبیوں کی لوگ قدر کی نظر سے دیکھیں تو ان کو اپنی نظر میں کچھ بڑا نہ سمجھ۔ حسن خلق سے زندگی پر لطف رہتی ہے، اور برے کلام کا جواب بھی برا اور ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھنے سے انسان لوگوں کی جان کا مالک ہو سکتا ہے، اور رذیل کاموں سے پرہیز کرنے پر عیب لگانے والوں کی زبان سے بچ سکتا ہے۔ عمدگی اخلاق سے وسعت اور رزق کے خزانے ہاتھ آتے ہیں۔ بے شک تمہیں چاندی سونا کمانے کی نسبت ادب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ لوگوں پر رحم کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم کرے۔ حسن خلق سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی رضا تقدیر پر راضی ہونے سے حسن یقین کا پتہ چلتا ہے۔ اور ہندہ پیشانی کو لازم پکڑیے، یہ دوستی کی زنجیر ہے۔ آدمی کی فضیلت و بزرگی کا نشان اس کی عقل اور اس کا حسن حلق ہے۔ لوگوں سے اس طرح پیش آؤ کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر رو پڑیں۔ حسن حلق آدمی کے لیے رفیق، عقل، ساتھی اور ادب میراث ہے۔ اپنے افسر کے ساتھ سفاہت سے پیش آنا ایسی جہالت ہے جس سے آدمی جان ہلاک ہو جاتی ہے، اور اپنے ماتحت کے ساتھ سب کی سب سے برتاؤ کرنا ایسی نادانی ہے جو آدمی کے اخلاق کو بٹا لگا دیتی ہے۔ عمدہ صفات کے ساتھ موصوف اور گندگی اور رذیل عادات سے منتفر اور بیزار ہو جاؤ۔ حسن حلق شرافت طبع کا نشان ہے، اور رزق کی وسعت اللہ تعالیٰ کی نعمت بے پایہ ہے۔